Jerusalem. For the first time on the world's largest screens, Leafs. Jerusalem. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है आतिफ और आप देख रहे हैं, आप जानते हैं आप क्या देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए और ये देखिए। क्या आपने कभी किसी एम्बुलेंस के ड्राइवर को रोता हुआ देखा है? वो भी किसी के लिए? मैंने भी नहीं देखा। लेकिन जब ये मैंने फोटोज देखी ना, तो मेरे अंदर भी एक चाह हुई ये जानने की कि ये सब क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, इसके पीछे करने का मकसद क्या है। सोशल मीडिया पे चारों तरफ ये न्यूज़ फैली हुई है, लेकिन फिर वही है कि हम लोग इतने बिजी हैं कि हमें जानने की कोई उत्सुकता नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या किस वजह से हो रहा है। कल तक मुझे भी नहीं पता था कि ये सब कौन कर रहा है, किस वजह से हो रहा है और इसके पीछे करने का मकसद क्या है। लेकिन जब मैंने ये सब चीज़ें जानना चाही तो फिर मैंने YouTube की हेल्प ली, और जब मैंने YouTube पे वीडियोस देखने चाहे ना, ढेरों वीडियोस थे, सब लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। इतना डीप चले जाते हैं और इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं वीडियो को कि समझ में ही नहीं आता है कि कौन किसके बारे में बात कर रहा है, कब क्या हुआ था और ये सब क्यों हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता। फिर मैंने सोचा यार कि कितने सारे लोग होंगे जो ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको वीडियोस देख के कुछ समझ में ही नहीं आता। तो हम इस वीडियो को बहुत सिंपल करने वाले हैं। 5 मिनट में आप सब कुछ जान जाओगे कि ये सब चीज़ें क्यों हुई हैं। 7 अक्टूबर 2023 को जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, किसने किया, सब कुछ आप इन 5 मिनट में जान जाओगे। बने रहिए वीडियो के साथ। तो ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि उस दिन इजराइल में जश्न का माहौल था, क्योंकि कहते हैं कि सिमचैट तोरा जो यहूदियों की रिलीजियस बुक है, उसे 3 साल में कंप्लीट करना होता है, यानी पढ़ना होता है सब ने। और जब वो 3 साल में कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद एक डेट फिक्स की जाती है। उस दिन पूरे इजराइल में छुट्टी होती है और जश्न का माहौल होता है। तो सेम डे 7 अक्टूबर को था, लेकिन सुबह जब इजराइल सो रहा था तो ये सब रॉकेट जब उस पे दागे गए, इजराइल की सबसे बड़ी खुफिया ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसका पूरी दुनिया में नाम है मोसाद, उसे भी कानो कान खबर नहीं हुई। कहते हैं मोसाद के लिए ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि यार उसे ये सब चीज़ें पता क्यों नहीं हुई, क्योंकि दुनिया में अगर कहीं मिसाल देनी हो तो मोसाद की एग्जाम्पल दी जाती है, और उस मोसाद को ही नहीं पता चला कि उसके ऊपर कब हमला हो गया। जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक 700 से 800 लोगों की कहते हैं जान चली गई थी। अब जब इजराइल ने पता किया कि ये हमला कहाँ से हो रहा है, तो पता चला वही पुराना दुश्मन गाजा। अब इसको आप ऐसे समझिए कि जो फलस्तीन है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, एक गाजा और एक वेस्ट बैंक। कहते हैं वेस्ट बैंक जो है वो बहुत ही अमन और शांति वाली जगह है, लेकिन गाजा जो है वो हमेशा गर्म रहता है। उसके पीछे कारण है हमास का, आपने नाम पक्का सुना होगा। हमास की वहां पे हुकूमत है। आप समझ लीजिए जैसे अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, वैसे ही गाजा में जो है हमास की हुकूमत है। अब हमास जो है उसको बहुत सारे देशों ने, इंक्लूडेड जो अमेरिका है, उसने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो घोषित किया हुआ है। अब हमास का ये कहना है कि जो इजराइल है वो हमारी जगह पे जो है कब्जा करके बैठा हुआ है, तो उसका एक ही मकसद है, इजराइल को वहां से भगाना, अपनी हुकूमत जो है वो कायम करना। कहते हैं हमास का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1987 को। अब जब इजराइल ने ये चीज़ देखी कि ये हमले कहाँ से हो रहे हैं, तो जब उसे पता चला कि ये गाजा में हमास कर रहा है, तो उसने भी पलटवार किया। और जब उसने पलटवार किया तो कहते हैं उसमें भी 300 से 400 लोगों ने अपनी जान गंवानी पड़ी, बेगुनाह लोगों ने। तो अब तक कहते हैं टोटल 1000 से ज़्यादा लोगों की, अब तो मुझे लगता है ज़्यादा हो गई होगी। लेकिन क्वेश्चन अभी भी अपनी जगह पे वही बना हुआ है कि क्यों। ये तो हम सब जानते हैं कि 7 अक्टूबर को ये सब जो हुआ, ये लड़ाई जो है ये किसने स्टार्ट की, ये तो आप जान चुके हैं। लेकिन क्यों स्टार्ट की, इसके पीछे क्या कारण था? तो कारण था 35 एकड़ जमीन। जी हाँ, एक रिसर्च है उसमें कहते हैं कि अगर हम समुंदर को छोड़ दें तो कहते हैं कि पूरी दुनिया में 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन है, जिसपे 7 अरब लोग रहते हैं, यानी कि हम लोग समुंदर छोड़ दें। और उसमें से 35 एकड़ जमीन के पीछे ये सब जो फसाद है ये बना हुआ है। हालांकि 35 एकड़ अगर आप देखें तो हम इंसान एक एक कमरे के लिए एक एक
چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے بھائی بھائی کا قتل کر دیتا ہے، یہ تو پھر 35 ایکڑ زمین ہے. لیکن یہ کوئی معمولی زمین نہیں ہے، اس کے پیچھے تین ریلیجنز کے سینٹیمنٹس جڑے ہوئے ہیں. جی ہاں، عیسائی، یہودی اور مسلمس. اب آپ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ جو 35 ایکڑ زمین ہے یہ تین ریلیجنز کے لیے آن بان شان جان، مطلب ان سب سے بڑھ کر ہے. کیوں؟ اب اس کو آپ تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھ لیجئے کہ ایسا کیوں ہے. 35 ایکڑ ہے، یہ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں ایک شہر ہے جس شہر کا نام ہے یروشلم. یہ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں ہے. مسلمز کے لیے تین جو ہیں وہ سب سے پاک پوتر جگہ ہیں، جن میں سے 2 سعودی میں ہیں اور ایک جو ہے وہ اسی 35 ایکڑ کی زمین پہ ہے، جس کا نام ہے، جسے کہتے ہیں حرم الشریف. اب مسلمز کہتے ہیں کہ جو لاسٹ میسنجرز تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا وہاں پہ آنا ہوا تھا، ان کے وہاں پاک قدم پڑے تھے، اور پھر وہاں پہ ایک مسجد بنی تھی جسے الاقصی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے. تو یہ مسلمز کا کہنا ہے، ایون قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے. تو یہ مسلمز کے لیے بہت ہی پاک پوتر جگہ ہو گئی. اور اب یہودیوں کا کیا کہنا ہے اس میں؟ تو یہودی کہتے ہیں کہ ان کے ایشور نے یہاں پہ مٹیوں کو سہیج کے رکھا ہوا تھا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ایڈم کا جنم ہوا تھا. یہ ان کے لیے اپنے آپ میں ایک سینٹیمنٹ والی بات ہو گئی. اور جو کرسچنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسس کو اسی جگہ پہ سولی پہ چڑھایا گیا تھا، اور جب وہ واپس آئیں گے تو یہی وہ جگہ ہوگی. کرسچنز کے لیے بھی یہ بہت ہی ماننے والی جگہ ہے. تو یہی وہ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ان تینوں کے بیچ میں ٹکراؤ. تو اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ 35 ایکڑ جو ہے وہ کس کے پاس ہے. کہتے ہیں کہ 1187 سے لے کر 1948 تک مسلمز کا راج تھا وہاں پہ، مسلمز ہی سب وہاں دیکھ بھال کرتے تھے. لیکن پھر جیسے انگریزوں نے ہمارے 2 ٹکڑے کیے انڈیا پاکستان، تو وہاں پہ بھی 1948 میں انگریزوں نے جاتے جاتے 2 ٹکڑے کیے، جس میں ایک بنا فلسطین اور دوسرا بنا اسرائیل. اور وہ جو 35 ایکڑ کی زمین تھی وہ دونوں میں سے کسی کے ہاتھ میں نہیں آئی. تو پھر وہ کس کے ہاتھ میں ہے اور آج اس کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے؟ سو پھر ہوا یوں کہ 1948 میں جب انگریزوں نے فلسطین کے 2 ٹکڑے کر دیے، جو ایک اسرائیل بنا اور ایک فلسطین بنا، اور ایون انہوں نے ٹکڑے نہیں کیے، انہوں نے زمین تک بانٹی، جس میں 48% کہتے ہیں کہ فلسطین کے ہاتھ میں آئی اور 44 سم تھنگ کچھ جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں آئی، کیونکہ فلسطین وہاں پہلے سے رہتے تھے تو اس لیے فلسطین کے ہاتھ میں زیادہ زمین آئی. اور جب اسرائیل ایک الگ دیش بن گیا 1948 میں، تو اسرائیل نے کہا وہ جو یروشلم ہے جگہ، اس کو ہم اپنی راجدھانی بنائیں گے، کیپٹل بنائیں گے. تو فلسطینیوں نے کہا بھائی وہ تو ہماری دھارمک جگہ ہے، ہم بنائیں گے، ہم کیوں آپ کو بنانے دیں. تو اس دونوں میں جب ٹکراؤ ہوا تو پھر یہ جو بات ہے یہ یو این میں گئی. تو کہتے ہیں کہ پھر یو این نے کہا کہ جب ان کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں تو ایک تیسرا ٹکڑا بھی کرو، اور جو تیسرا ٹکڑا ہے وہی 35 ایکڑ کی زمین. اس کی دیکھ بھال کون کرے گا، اس کے اوپر کس کا قبضہ ہوگا؟ تو پھر وہاں پہ یو این نے وہ تیسرے دیش کو ہینڈ اوور کر دیا، اور جو تیسرا دیش تھا وہ تھا جارڈن. کہتے ہیں کہ جارڈن وہاں پہ ساری اس 35 ایکڑ کی دیکھ بھال کرتا ہے. 1186 سے لے کر 1948 تک یہاں مسلمز کا قبضہ تھا، اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ مسلمز کے علاوہ کسی اور کی انٹری بالکل نہیں تھی. لیکن جب 1948 میں یہ سب یو این کے ہاتھ میں یہ مسئلہ گیا تو پھر انہوں نے یہودیوں کو بھی وہاں پہ جانے کی انومتی دے دی، لیکن وہاں پہ یہ شرط رکھی گئی کہ وہاں پہ وہ پوجا پاٹ کچھ نہیں کریں گے. اب جب انگریزوں نے فلسطین کے ٹکڑے کیے تھے تو فلسطین کے ہاتھ میں 48% جو جگہ کا ٹکڑا تھا وہ آیا تھا. لیکن کہتے ہیں آج فلسطین کے پاس صرف 14 سے 15% جگہ بچی ہے، باقی ساری جگہ اسرائیل نے جو ہے وہ کور کر لی ہوئی ہے. اور جو یہ حماس ہے وہ اپنے آپ کو فلسطین کی آزادی کا ہیرو مانتا ہے کہ وہ فلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے جو دیش ہیں وہ اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر چکے ہیں. ایک سچائی یہ اور ہے کہ جب ان کے ٹکڑے ہوئے تھے تو اسرائیل نے ایک شرط رکھوائی تھی فلسطین سے کہ آپ کی کوئی خود کی آرمی نہیں ہوگی، اور انہوں نے مانا تھا. تو سچائی یہ ہے کہ دنیا کے گنے چنے دیشوں میں سے کہتے ہیں کہ فلسطین بھی ایک ایسا دیش ہے جس کے پاس اپنی خود کی کوئی آرمی نہیں ہے. اور دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ دنیا کے اسٹرانگیسٹ کنٹریز میں اس کا نام آتا ہے. موساد جو ہے وہ اس کی لوگ مثالیں دیتے ہیں. سو ان شارٹ آپ یہی سمجھ لیجئے کہ فلسطین جو ہے اس کے پاس اپنی کوئی سینا نہیں ہے،
تو جو حماس ہے وہ فلسطین کے بہاف پہ اسرائیل سے بار بار الجھتا رہتا ہے. کہتے ہیں 50 سال پہلے بھی یہی سیم منظر ہوا تھا، اور اس سے بھی کہتے بڑا حملہ ہوا تھا اسرائیل پہ، جس میں بھی بہت سی بے گناہ جانیں گئی تھیں. نیوکلیئر ویپن کنٹری ہے، حالانکہ اسرائیل کہتا ہے کہ کبھی اس نے اوپنلی نہیں کہا کہ اس کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہے. تو ان شارٹ آپ سمجھ گئے ہوں گے موٹا موٹا کہ یہ اس کے پیچھے جڑ کیا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ ہوتا آیا ہے صدیوں سے. اتنا اس کو کمپلیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا میں اس کے بارے میں سن رہا تھا اتنا زیادہ کنفیوز ہوتا جا رہا تھا، لیکن موٹا موٹا جو اس کا کنکلوژن تھا وہ یہی ہے. جانے انجانے میں کچھ غلط بول دیا ہو یا کچھ غلط انفارمیشن دے دی ہو تو اس چیز کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. ملتا ہوں میں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.